الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ طٰہٰ کی آیت 86 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ مضمون سیدنا موسیٰ کی سرگزشت کا مضمون ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ انہیں شریعت عطا فرمائے گا۔ اسی مقصد کے پیش نظر ان کو بلایا گیا۔ اس میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ وہ طور کے دامن میں آ کر کچھ دن اعتکاف کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شریعت تورات کی صورت میں انہیں دی جائے گی۔ وہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وعدے کو سن کر ذرا جلدی ہی وہاں پہنچ گئے تو انہیں توجہ دلائی گئی کہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ ابھی اپنی قوم کی تربیت پر اپنی توجہات مرتکز رکھتے، اور جب آپ کو آنے کے لیے کہا گیا تھا اسی وقت آتے۔ آپ کے اس اقدام کا ایک برا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پیچھے قوم فتنے میں پڑ گئی ہے اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد اب یہ فرمایا ہے کہ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا۔ اس پر موسیٰ سخت غصے اور افسوس کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا۔ یعنی ان کو جیسے یہ معلوم ہوا تو ظاہر ہے کہ ان کی طبیعت پر بھی اس کا اثر ہوا۔ اس میں اپنی قوم کی حالت پر افسوس بھی تھا، اپنے فیصلے کے بارے میں ایک طرح کی ندامت بھی جو غصے میں تبدیل ہو گئی۔ وہ سیدنا ہارون کو ذمہ داری دے کر گئے تھے۔ فطری طور پر یہ خیال بھی ہوا کہ ممکن ہے انہوں نے اور قوم کے دوسرے سرداروں نے اس میں کوتاہی برتی ہو، چنانچہ سخت غصے اور افسوس کی حالت میں وہ واپس آئے۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا۔ اس نے جا کر ان سے کہا، میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے نہایت اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ یہ ظاہر ہے کہ وہ جب لوٹے ہوں گے تو انہوں نے مفصل گفتگو کی ہوگی، اس میں غصہ بھی، افسوس بھی، تنبیہ بھی، زجر و توبیخ بھی، بہت سی چیزیں ہوں گی۔ قرآن مجید اس طرح کے مواقع پر اس کا ایک خلاصہ سا نقل کرتا ہے، یعنی اہم باتیں جو انہوں نے اس موقع پر کہیں وہ بیان کر دی جاتی ہیں۔ اس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ آخر ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ ایک غیر معمولی وعدہ کیا تھا، بہت بڑی بشارت دی تھی، تمہیں انسانی تاریخ میں ایک بڑا اعزاز ملنے والا تھا، اور وہ یہ کہ تمہیں باقاعدہ ایک کتاب کی صورت میں اللہ کی شریعت دی جائے گی۔ یہ معمولی چیز نہیں تھی جو تمہیں ملنے والی تھی، اور یہ نہایت اچھا وعدہ تھا۔ وعدن حسنا، یعنی اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت، اگر دنیا کے بننے کے قانون کو دیکھیے، یعنی وہ ابتلاء کے قانون پر بنائی گئی ہے، تو سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بھی جو دعا سب سے زیادہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے، بلکہ ہمارے لیے وہ دعا لازم کر دی گئی ہے، اور ہم 5 وقت اپنی نمازوں میں وہی دعا کرتے ہیں کہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے۔ یہ سیدھی راہ کی ہدایت ہے
جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کے ذریعے سے ملتی ہے، اللہ کی شریعت اس کی تلقین کرتی ہے، اس کے ضابطے بتاتی ہے، یہ سیدھی راہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت تھی جس کا انہوں نے فرمایا کہ تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اس سے اچھا وعدہ کون سا ہو سکتا ہے۔ اس کی وضاحت پہ میں نے لکھا ہے، یعنی اپنی شریعت اور اپنا ہدایت نامہ عطا فرمانے کا وعدہ۔ یعنی اگر کسی قوم کو یہ عزت مل رہی تھی کہ وہ دنیا کی قوموں کے لیے خدا کی پیغام بر قوم بننے والی ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے افراد کا انتخاب کرتے رہے اور انہی کو اپنا پیغام بر بنا کے بھیجتے رہے۔ اس دفعہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایک قوم اللہ تعالیٰ کی پیغام بر بنے گی، نبوت اس قوم کے ساتھ صدیوں کے لیے خاص کر دی جائے گی۔ وہی قوم ہے جس کے پیچھے اس کے پروردگار کا ہاتھ ہوگا، جیسے کہ بائبل میں تعبیریں آتی ہیں کہ خدا تمہارے ساتھ ہو کر لڑے گا، تمہاری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس کی مائیت کا ظہور ہوگا۔ بہت بڑی نعمت تھی جو پہلے بنی اسرائیل کو اور اس کے بعد پھر اب بنی اسماعیل کو دی گئی ہے۔ اس کی یاد دہانی کراتے ہوئے سیدنا موسیٰ نے فرمایا کہ کیا ہوا تمہیں، یعنی تھوڑے سے دن تھے، تمہیں انتظار کرنا تھا۔ یہ زمانہ تو اللہ کی عبادت میں، اس کی بندگی کے اظہار میں، اس کی تسبیح و تحمید میں اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے بسر ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے تو تمہیں بڑی بشارت دی تھی، اتنا اچھا وعدہ تمہارے ساتھ کیا اور تم نے اس کا صلہ یہ دیا۔ اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، پھر کیا تم پر زیادہ وقت گزر گیا، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو؟ یعنی کیا ایسا ہوا کہ اللہ نے وعدہ تو کیا تھا لیکن اس پر برسوں گزر گئے، قرنوں کا زمانہ چلا گیا، اس لیے کوئی عذر پیش کر سکتے ہو کہ وعدہ تو پورا نہیں ہوا یا ہمیں بڑے انتظار میں ڈال دیا گیا، تو اب ہم کیا کرتے؟ یعنی چند ہفتوں، چند دنوں، چند مہینوں کا وعدہ، اور اس میں تم اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے ہو، یہ تم نے کیا۔ دوسرا جملہ قرآن مجید کے اسالیب کو سمجھنے کے لیے بہت غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو، یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں چاہا تھا، یہ نتیجے کے لحاظ سے چاہت یا ارادے کا بیان ہے۔ یعنی اگر تم نے یہ رویہ اختیار کیا تو گویا تم ہی نے چاہا، اس کے معنی یہ ہے کہ تم اس سے بے پرواہ ہو گئے کہ تمہارے اس رویے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا نتیجہ نکلے گا، کیا انجام ہوگا، اس سے تم بے پرواہ ہو گئے۔ اور یہ جانتے ہوئے بے پرواہ ہو گئے کہ جب انسان اللہ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے تو پھر اس بڑی ذمہ داری کے منصب پر ہوتے ہوئے وہ اللہ کے غضب ہی کا مستحق ہو سکتا ہے۔ میں اس معاملے میں توجہ دلا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عذاب و عقاب اور بشارت و ثواب کے ایک تو عمومی قوانین ہیں۔ ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں، ہم اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بشارت ہے، یہ کہا گیا ہے کہ میں اس کا صلہ دوں گا، یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، یہ کہا گیا ہے کہ میرا فردوس تمہارے لیے ہے۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، عاجز بندوں سے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی غلطی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، سرکشی یا سرتابی اختیار کرتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کے عقاب کی وعید بھی سنائی گئی ہے قرآن مجید میں۔ یہ تو عمومی قانون ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے منتخب کر لیتے ہیں یا وہ کوئی ایسی ذمہ داری آگے بڑھ کے اٹھا لیتے ہیں جو عمومی نہیں ہوتی، اس کو اگر سمجھنا ہو تو سورہ احزاب میں
ازواج مطہرات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مکالمے سے سمجھنا چاہیے۔ ان کو یہ کہا گیا کہ تم پیغمبر کی بیویاں ہو، اس طرح تم نے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنا مشن جس ہستی کے سپرد کیا اس سے تعلق پیدا کر لیا ہے، اور تعلق بھی اس نوعیت کا۔ تمہارے پاس اختیار تھا، تم یہ تعلق پیدا نہ کرتی، اب بھی ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں کہ تم اس تعلق کو ختم کرنا چاہو تو ختم کر کے عام عورتوں کی طرح زندگی بسر کرو، لیکن اگر اس ذمہ دارانہ احساس کے ساتھ پیغمبر کا دامن پکڑ لیا ہے تو پھر یہ سمجھ لو کہ تمہارے لیے اب عمومی قوانین نہیں ہوں گے۔ پیغمبروں کے لیے، ان کے متعلقین کے لیے، ان کے زمانے میں جو لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کے بھی کچھ خصوصی قوانین ہیں، اور اگر وہ کوئی غلطی کریں تو عقاب کے بھی کچھ خصوصی قوانین ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی ہیں۔ اگر بائبل میں تورات کا مطالعہ کیا جائے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان کے ہاں شریعت ایسی نہیں تھی جیسی ہمیں دی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ عمومی قاعدے کے مطابق معاملہ کیا گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے۔ ذمہ داری تو بنی اسماعیل کی بھی ہے اور قیامت تک انہیں انجام دینی ہے، لیکن یہ فرق ہے کہ بنی اسرائیل یہ ذمہ داری پیغمبروں کی قیادت میں ان کے ہوتے ہوئے انجام دے رہے تھے، اور بنی اسماعیل اس کو علم و عقل کی روشنی میں انجام دیتے ہیں۔ ان کو اس طرح براہ راست وحی کی، الہام کی یا پیغمبروں کی رہنمائی حاصل نہیں ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے نرمی فرمائی ہے۔ اس کے بالکل برخلاف اہل کتاب کے لیے، یا یوں کہیے کہ بنی اسرائیل کے لیے بہت سخت قوانین ہیں۔ یعنی ان کے ہاں عام نوعیت کے بڑے جرائم بھی گویا حرابہ کے جرائم قرار دے دیے گئے ہیں، اللہ اور رسول کے خلاف جنگ قرار دے دیا گیا ہے انہیں، چنانچہ بڑی سخت سزائیں اس میں بیان ہوئی ہیں۔ تو ارشاد ہوا، پھر کیا تم پر زیادہ وقت گزر گیا یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو، اس لیے تم نے میرے عہد کی خلاف ورزی کر ڈالی؟ یعنی میں تو تمہیں پابند کر کے گیا تھا کہ تم اللہ کی تسبیح و تحمید میں مصروف رہو گے، تم نیکی اور خیر کے کام کرو گے، تم نظم اطاعت میں پابند ہو کر زندگی بسر کرو گے، لیکن تم نے یہ کیا کیا؟ یعنی مجھے چند ہفتے ہی گزرے اور تم نے اس طرح سے معاملہ کر ڈالا، میرے عہد کی خلاف ورزی کر ڈالی۔ اس میں یہ جو خطاب کیا گیا ہے اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، یہ خطاب اگرچہ عام ہے، یعنی ایسے ہی لگتا ہے کہ سیدنا موسیٰ آئے ہیں اور آ کر انہوں نے پوری قوم کو مخاطب بنا لیا۔ یہ ممکن ہے کہ پوری قوم ہی ان کی بات سن رہی ہو، بہرحال وہ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں تھی، لیکن روح سخن اگر غور کیجئے تو قوم کے سرداروں کی طرف ہے۔ یہ خطاب اگرچہ عام ہے لیکن روح سخن قوم کے سرداروں کی طرف ہے، لہٰذا یہ اسی عہد کی طرف اشارہ ہے جس کا حوالہ ہم پیچھے نقل کر آئے ہیں کہ طور پر جاتے وقت قوم کے سرداروں کو حضرت موسیٰ نے پابند کر دیا تھا کہ جب تک وہ ان کے لیے خدا کی شریعت لے کر واپس نہیں آ جاتے وہ لوگوں کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیں گے، یعنی نگرانی کرتے رہیں گے، برابر ان کو دیکھتے رہیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ اتنی بڑی تعداد میں ایک قوم ہے، برسوں ایسے حالات میں زندگی بسر کر چکی ہے جس میں محکومی تھی، غلامی تھی، گویا بیگار میں پکڑے ہوئے تھے، اور بڑی تعداد میں ہونے کی وجہ سے تربیت سے بھی برسوں سے محروم تھے۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ سیدنا موسیٰ نے انہیں ایمان و اسلام کی دعوت دی ہے اور ان کی تربیت کا کچھ اہتمام کیا ہے، اس لیے نگرانی رہنی چاہیے، یہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں، اور تمام معاملات میں ہارون علیہ السلام کی ہدایات کی پیروی کریں گے۔ یہ نظم اپنے پیچھے قائم کر کے اور ذمہ دار لوگوں کو اس کا پابند بنا کے ان سے عہد لے کے سیدنا موسیٰ طور سینا کی طرف گئے تھے۔ انہوں نے اس کا حوالہ دیا، یہ تم نے کیا کیا؟
میرے عہد کی خلاف ورزی کر ڈالی ہے۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ کے ساتھ وعدے کی خلاف ورزی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی ہے، یعنی ایسا نہیں ہوا، خلاف ورزی تو ہو گئی ہے لیکن ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں یہ اختیار حاصل تھا کہ ہم سنبھال لیتے اور پھر ہم نے نہیں سنبھالا، نہیں، لوگ ہم سے سرتابی کر کے ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم پیچھے ہٹ گئے، جیسے کہ آگے معلوم ہوگا کہ سیدنا ہارون نے بھی اپنی طرف سے قوم کو سنبھالنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، ان کی طرف سے سرکشی ہوئی، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ بھی ذمہ دار ہوں، جن کے پاس قیادت ہو، وہ اسی صورت میں سنبھال سکتے ہیں جبکہ قوم کی اکثریت ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار رہے۔ تو یہاں جب سرتابی کا رویہ اختیار کر لیا گیا تو ایک ہنگامے کی کیفیت پیدا ہو گئی، اس میں انہوں نے کچھ کہا تو سنا نہیں گیا، کسی معاملے کی طرف بلایا تو کسی نے کان نہیں دھرا، نتیجے کے طور پر ایک بھیڑ چال کی صورت میں لوگ سامری کے پیچھے لگ گئے۔ اسی طرح ہوتا ہے، ناشائستہ لوگ، ناتربیت یافتہ لوگ ایسے موقعوں پر بات سننے کے لیے بھی آسانی کے ساتھ آمادہ نہیں ہوتے، ہجوم کی نفسیات کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ وہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم بھی اس وقت کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہے، چنانچہ اسی طرح کے ہڑبونگ کی کیفیت ہو جاتی ہے، اس میں لوگوں کو سنبھالنا رہنماؤں کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر لوگوں کی اخلاقی تربیت اچھی نہ ہو، وہ نظم کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے عادی نہ ہوں، قاعدے میں رہنے کی انہیں تربیت نہ دی گئی ہو بلکہ ایک لمبے عرصے تک قانون شکنی کی تربیت دی گئی ہو، تو پھر یہ رویے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا معاملہ بھی یہی تھا، 500 سال کا عرصہ معمولی نہیں ہوتا، وہ فرعون کی محکومی میں یا فرائنہ کی محرومی میں گزرا تھا، اس کے نتیجے میں ان کے اندر بھی نظم اور اطاعت کی تربیت باقی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے جواب دیا، یعنی سرداروں نے جواب دیا ہم نے آپ کے ساتھ وعدے کی خلاف ورزی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی ہے۔ کیا ہوا؟ وَلَكِنَّهُمْ مِلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، بلکہ ہوا یہ کہ ہم سے لوگوں کے زیورات کا بوجھ اٹھوایا گیا تھا، یعنی جس وقت یہ لوگ وہاں سے نکلے ہیں تو لوگوں کے پاس جو کچھ مال دولت تھی، وہ ظاہر ہے اس زمانے میں سونے چاندی زیورات ہی کی صورت میں ہوتی تھی، تو وہ یہ خیال کیا گیا کہ سرداروں کے پاس، ذمہ دار لوگوں کے پاس اکٹھی کر دی جائے۔ لوگوں نے چونکہ ایک قافلے کی صورت میں روانہ ہونا ہے، صحراؤں میں رات بسر کرنی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اپنا مال و دولت گنوا بیٹھے، تو اس کو جمع کر لیا گیا تھا اور کچھ لوگوں کو اس کا نگران بنا دیا گیا تھا۔ ان کے پاس اس کے اسباب ہوں گے، کوئی خدام بھی ہوں گے جو نگرانی کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جس وقت ہم لوگ وہاں سے نکلے تھے تو ساری قوم نے اپنے زیورات، اپنا سونا چاندی ہمارے حوالے کر دیا تھا۔ اب جب سیدنا موسیٰ طور پر بلا لیے گئے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے پاس آ گئے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے زیورات اور سونا چاندی ہمیں واپس کر دو۔ ظاہر ہے کہ انہی کا تھا، امانت کے طور پر رکھوایا گیا تھا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے آ کے اس پہ اصرار کیا تو ہم نے وہ بوجھ اتار پھینکا کہ بھائی ہم کون سا اس کے اوپر کوئی قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، ہمیں تو تم نے ذمہ داری دی تھی، ہم ایک بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، تم لوگ خود اب اٹھانا چاہتے ہو تو اٹھا لو۔ یہ ہوا تو پھر انہوں نے کہا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، اور اس طرح سامری نے یہ ہنر دکھایا ہے، یعنی ایک خلاصہ کر دیا انہوں نے کہ قوم کے زیورات اور سونے چاندی کی ذمہ داری ہماری تھی، ہمیں یہ دے دیا گیا تھا، ہمارے پاس تھا، یہ لوگ آئے، انہوں نے آ کے مطالبہ کیا، ان کی امانت تھی، ان کے اصرار اور مطالبے پر ہم نے واپس کر دی،
وہاں جا کے انہوں نے وہ سامری کے حوالے کی، اور سامری نے اس کو ڈھال کر یہ بچڑا بنا کے اس میں یہ ہنر دکھا دیا۔ اس کے نتیجے میں پھر کوئی ہماری سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا۔ الکس سامری، اس طرح سامری نے یہ ہنر دکھایا ہے۔ اس تعبیر سے کیا مراد ہے؟ میں نے وضاحت کی ہے۔ اصل الفاظ ہیں الکس سامری، ان میں لفظ القا بالکل اسی مفہوم میں ہے جس میں یہ پیچھے اسی سورہ کی آیت 65 میں آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر باعتبار لغت دیکھیے تو القا یلقی کا مطلب ہوگا پھینک دینا، لیکن یہ خاص سیاق ہے جس میں یہ عام پھینکنا نہیں رہا، اس سے ایک خاص معنی مراد لیے گئے ہیں۔ وہ معنی کیا ہیں؟ آیت 65 میں بالکل اسی مفہوم میں یہ پانسا پھینکنے اور کوئی ہنر یا کرتب دکھانے کے مفہوم میں ہے۔ اسی طرح بعض الفاظ اپنے عموم میں تخصیص پیدا کر لیتے ہیں اور قرینہ ہو تو پھر اسی معنی میں لیے جاتے ہیں۔ تو الکس سامری کا مطلب سامری نے محض پھینک دیا نہیں ہے، بلکہ جادوگر لوگ، نفسی علوم کے ماہرین جس طرح کوئی کرتب دکھاتے وقت ایک پانسا پھینکتے ہیں، یہ اس معنی میں آ گیا ہے۔ یعنی پانسا پھینکنے اور کوئی ہنر یا کرتب دکھانے کے مفہوم میں۔ مطلب یہ ہے کہ سفر کی آپا دھاپی میں ضائع ہو جانے کے خطرے سے محفوظ رکھنے کے لیے لوگوں نے اپنے زیورات ہماری امانت میں رکھ دیے تھے۔ یعنی سفر جب شروع ہوا تو یہ اہتمام کر کے لوگوں نے سب سونا چاندی اکٹھا کیا اور اپنے سرداروں کو دے دیا۔ ہم انہیں ایک بوجھ ہی سمجھ کر اٹھائے ہوئے تھے۔ لوگ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے اپنے زیورات مانگے تو ہم نے یہ بوجھ اتار پھینکا۔ لوگوں کے تھے، ہم نے دے دیے۔ ہمارا خیال تھا کہ یہ ایک ذمہ داری تھی، اچھا ہوا کہ لوگوں نے ہمارے سر سے اتار دی، مگر وہ انہیں اٹھا کر، یعنی ان زیورات کو، سونے چاندی کو اٹھا کر سامری کے پاس لے گئے۔ مگر وہ انہیں اکٹھا کر کے سامری کے پاس لے گئے اور اس نے یہ کرتب دکھا دیا۔ اس نے ایک بچڑا ڈھالا اور اس بچڑے میں سے بالکل اسی طرح ڈکرانے کی آواز نکلنے لگی جیسے کہ کسی زندہ بچڑے سے نکلتی ہے۔ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ لوگ اپنے زیورات کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ یعنی جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ سامری کے پاس جا رہے ہیں اور یہ زیورات اور سونا چاندی اس کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے زیورات، اپنا مال ہم سے مانگا اور ہمیں خیال ہوا کہ اب وہ خود اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ امانت تھی، ہم نے ان کے سپرد کر دی۔ اس لیے ہمارے متعلق یہ گمان نہ فرمائیے کہ ہم نے زیورات واپس کیے ہیں تو سامری کی اس فتنہ پردازی میں ہمارا بھی کوئی دخل ہے۔ یہ انہوں نے اپنی معذرت پیش کی کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، نہ ہمیں اصل صورتحال کا علم تھا، نہ یہ ہماری کوئی بات سننے ماننے کے لیے تیار تھے۔ یہ انہی کیمپوں کے کسی گوشے میں سب معاملات ہوئے۔ ان لوگوں نے سامری کی باتوں میں آ کر زیورات مانگے، اس نے ان کو کیا جھانسا دیا، کیا بات کی، کس طرح شیشے میں اتارا، یہ وہی جانتا ہے۔ ہمیں اس موقع پر تنبؤ نہیں ہوا، اس لیے کہ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ایسی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، تو ہم نے بوجھ اتار کے ان کے حوالے کر دیا۔ ہم اپنی ذمہ داری سے اپنے آپ کو سبکدوش سمجھ رہے تھے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو ایک اور ہی کرتب ہو گیا۔ یہ انہوں نے معذرت پیش فرمائی۔ تو انہوں نے کہا کہ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، تو انہی کے زیورات سے، یعنی جو سونا چاندی لوگوں کے پاس تھا زیورات کی صورت میں یا اس کے علاوہ، وہ جب سامری کو انہوں نے دے دیا تو انہی کے زیورات سے سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا کر نکال کھڑا کیا۔ یعنی اس نے ایک بچڑا ڈھالا۔ یہ معلوم ہے کہ مصر میں یہ صنعت عام تھی اور یہ شخص بھی اس کا
ماہر ہوگا۔ یہاں سے آگے جو اب عبارت ہے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقعے کی تفصیل بتائی جا رہی ہے، یعنی اسلوب کلام سے واضح ہے کہ سرداروں کی بات ختم ہو گئی ہے۔ چنانچہ میں نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ قوم کے سرداروں کا جواب اوپر ختم ہو گیا۔ یہاں سے آگے انداز کلام سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ واقعے کی تفصیل اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں بہت سے مواقع پر تضمین کا طریقہ اختیار کر لیا جاتا ہے، یعنی بات چل رہی تھی، دوسروں کی بات نقل کی اور پھر باقی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دی۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا ہے، ارشاد ہوا کہ یہ زیورات جمع ہو گئے اور سامری نے پھر ایک بچڑا نکال کھڑا کیا۔ زیورات کو پگھلا کر کوئی بچڑا بنا لینا یا کوئی مورت بنا لینا وہ تو خیر عام سی بات ہے، لیکن جو خاص بات ہوئی وہ یہ تھی کہ یہ بچڑا یہ جسد الروح خوار تھا، ایک دھڑ جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی، اور اسی چیز نے لوگوں کو متوجہ کیا۔ اس کی وضاحت میں نے حاشیہ لکھا ہے، اس زمانے کے مصر میں بت گری کا فن جس درجے کو پہنچا ہوا تھا، اس سے واقف کسی شخص کے لیے ایک ایسا بچڑا ڈھال لینا کچھ مشکل نہ تھا جس میں سے اس کے ڈکرانے کی آواز نکلتی ہو۔ چنانچہ اس بچڑے کی مورت بناتے وقت یہ صنعت گری بھی کی گئی تھی کہ اس میں سے جب ہوا گزرتی تو جس طرح بچڑے ڈکراتے ہیں اسی طرح کی آواز اس سے نکلتی تھی۔ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی یہ صنعت گری اسی طرح دکھائی گئی جیسے مادی علوم کے ذریعے سے دکھائی جاتی ہے۔ ہمارے اس زمانے میں ایسی چیزیں ایجاد کر لی جاتی ہیں، ان میں ہوا گزرے گی تو اس طرح کی آواز آئے گی، اس طرح کی بانسری کی آواز آپ سن سکتے ہیں۔ تو مادی قوانین کو سمجھ کر بھی یہ کرشمہ سازی ہو سکتی ہے، اور نفسی علوم سے بھی۔ نفسی علوم میں وہ قوانین جو خود نفس کے اندر کار فرما ہے وہ دریافت کر لیے جاتے ہیں، ان کے دریافت کرنے کی الگ سائنس ہے اور مادی قوانین کے دریافت کرنے کی الگ سائنس ہے، لیکن دونوں ہی سے اس طرح کے کرشمے دکھائے جا سکتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں مادی علوم کی کرشمہ سازی ہمارے شاعر کو بھی یہ کہنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ قدیم زمانے میں یہی صورتحال نفسی علوم کی بھی تھی، تو اس سے ایک طرح کی آواز نکلتی تھی۔ یہود کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے جس طرح زیورات کے بارے میں یہ روایت گھڑ لی کہ وہ انہوں نے قبطیوں کو دھوکہ دے کر ان سے لوٹ لیے تھے، اور اس کی ہدایت انہیں اللہ کے نبی نے اور خود نبی کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ بائبل میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہو گیا ہے کہ جب یہ طے ہو گیا کہ یہ لوگ ہجرت کریں گے تو انہوں نے جیسے ادھار مانگے جاتے ہیں قبطیوں سے، یعنی فرعون کی قوم سے، مصریوں سے کچھ زیورات مانگ لیے۔ یہ ظاہر ہے کہ بڑی ناقابل یقین سی بات ہے، یعنی یہ معلوم تھا کہ یہ لوگ اب جانے والے ہیں اور پوری قومی زیورات مانگنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی، تو کیا لوگوں کے کان نہیں کھڑے ہوئے ہوں گے؟ لیکن وہاں یہ قصہ ہے کہ انہوں نے ان سے مانگ لیے اور پھر اسی طرح لے کے نکل آئے، اور اس پر مزید ستم یہ کیا گیا ہے کہ یہ بیان کر دیا ہے کہ یہ ان کو خود سیدنا موسیٰ نے کہا تھا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی کہ اس طرح ان کو لوٹ کر یہاں سے نکل جانا ہے۔ اسی طرح بچڑا بنانے کا الزام بھی اپنے پیغمبر حضرت ہارون پر رکھ دیا ہے۔ اس میں اگر آپ بائبل کی کتاب خروج کے مختلف ابواب کا مطالعہ کریں، خاص طور پر اس میں 3 باب، 11واں باب، اسی طرح سے دوسرے بعض ابواب جن میں خروج کی داستان بیان ہوئی ہے، تو یہ تفصیلات اس میں مل جائیں گی۔ قرآن نے یہ دونوں ہی باتوں کی تردید کر دی، یعنی اس نے یہ بھی بتا دیا کہ نہیں، کوئی لوگوں کے زیورات نہیں تھے، نہ اس طرح لوٹ کر لیے گئے تھے، یہ زیورات خود انہی کے زیورات تھے،
اور جیسے سفر میں بعض اوقات ایک جگہ قافلوں میں چیزیں رکھوا دی جاتی ہیں، ایسے ہی رکھوائے گئے تھے۔ اور یہ بات بھی آگے واضح ہو جائے گی کہ سیدنا ہارون نے بھی کوئی کوتاہی نہیں کی تھی، وہ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے تھے، بلکہ قوم نے سرکشی دکھائی۔ تو قرآن مجید نے ہر پہلو سے اس کی تردید کر دی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اس طرح سے سامری نے ایک بچڑا بنایا، اس میں یہ کاریگری کی کہ ایک دھڑ تھا لیکن اس سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ لوگوں نے دیکھا فقالوا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، اس پر وہ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے۔ فنسیا، مگر وہ تو اسے بھول گیا اور کہیں اور تلاش کرنے نکل گیا۔ یعنی ایسی جہالت کا مظاہرہ بعض لوگوں نے کیا۔ یہ ذہن میں رہیے کہ یہ قوم کی ایک بڑی تعداد ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پوری قوم اس طرح کی حماقت میں مبتلا ہوئی۔ ہزاروں تھے، قوم لاکھوں کی تعداد میں تھی۔ تو جوہلا نے اس طرح کا عقیدہ قائم کیا اور ایسی باتیں انہوں نے کہنا شروع کر دیں۔ اس کے آگے ابھی یہ سرگزشت جاری ہے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔